بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمہ اعجاز جماعت دہم کے طلباء و طالبات کو اردو لازمی کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نماز کے عنوان سے شبلی نعمانی کا لکھا ہوا مضمون پڑھیں گے۔ اس سبق کا اس مضمون کا حاصل مقصد: مصنف شبلی نعمانی نے اپنے مضمون نماز میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، عبادت الہی کا اہم رکن نماز ہے۔ نماز تمام لوگوں پر واجب ہے۔ اس مضمون میں جا بجا نماز کے فوائد بیان کیے ہیں کہ نماز ہمیں گناہوں اور بے حیائی سے دور رکھتی ہے اور ہمیں خدا کے قریب کرتی ہے۔ نماز دعا کا بہترین ذریعہ ہے جس سے انسان خدا کے سامنے اپنی خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا مضمون نماز آپ کی کتاب مجموعہ نظم و نثر میں جو دیا گیا ہے، اس کے پہلے صفحے کے پہلے پیراگراف کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کھولیں اور نماز سبق کی بلند خوانی کیجیے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کی کتاب مجموعہ نظم و نثر میں شبلی نعمانی کا مضمون نماز کے عنوان سے درج ہے۔ اس مضمون کی عبارتوں کو میں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہوں۔ اپنی کتاب مجموعہ نظم و نثر میں سے صفحہ نمبر 11 کھولیے۔ اس صفحے پر مصنف نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ نماز کیا ہے۔ مصنف شبلی نعمانی نے اپنے اس سوال کا جواب بھی بہترین انداز میں خود ہی تحریر کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مخلوق جب اپنے خالق کے سامنے اپنے دل سے، زبان سے، اپنے تمام اعضاء سے اپنے بندہ ہونے کا اقرار کرے اور یہ بات بھی تسلیم کر لے کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا معبود برحق ہے، اس طرح انسان اپنے خالق حقیقی کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے، اس کے احسانات کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس پروردگار کی صفات کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی بڑائی اور حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اس کی وحدانیت اور ایک ہونے کا بھی دل و زبان سے اقرار کر لیتا ہے، تو یہ بھی نماز کی ہی صورت اور کیفیت کہلاتی ہے۔ نماز اصل میں اپنے محبوب خدا سے، عزت والے خدا سے ہماری مہجور و مجروح، پریشان حال، شکستہ، ٹوٹی ہوئی، غم زدہ، گناہوں میں ڈوبی ہوئی روح کا خطاب اور کلام ہوتا ہے۔ نماز اصل میں اپنے آقا و مولا بنانے اور پالنے والے کے سامنے ہماری جسم و جان سے بندگی کا اظہار ہے۔ نماز ہمارے اندرونی جذبات و احساسات کا، ہماری حاجتوں، پریشانیوں کا، خواہشوں کا عاجزی کے ساتھ وہ بیان ہے جس کو ہم اپنے خالق مطلق کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ تو ہماری آرزوؤں اور خواہشوں سے واقف ہے، ہم دست بدستہ تجھ سے ہی عرض کر رہے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کے طلبگار بھی ہیں۔ نماز ہی اصل میں ہم سب کے دل کا سکون ہے۔ مایوسیوں، اداسیوں کے موسم میں جب دل بے قرار ہوتا ہے، کسی پل چین نہیں ملتا،
تو ہم سکون کی تلاش میں نماز کا اہتمام کر کے اپنے دل کے تمام بوجھ اور بے سکونیاں اس کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیتے ہیں۔ پھر سکون اور تسلی و تشفی دل میں محسوس ہوتی نظر آتی ہے۔ نماز ہمیں اپنے خالق سے مضبوط رشتے میں جوڑ دیتی ہے۔ ہمارا اس سے رشتہ اور تعلق گہرا اور مزید پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ نماز قائم کرنے کے بعد اس کے سامنے اپنے ٹوٹے ہوئے جذبوں اور شکستہ دل کو لے کر جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے جسمانی اور روحانی ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ذرات کو سمیٹتا ہے، اور اس کا اس طرح ہمیں سمیٹنا اور جوڑ دینا ہمیں اپنے خالق سے مزید قریب کر دیتا ہے۔ اس کا اور ہمارا رشتہ مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ نماز ہماری روح کو تسلی اور تسکین عطا کرتی ہے، مضطرب اور پریشان دل کو ڈھارس دیتی ہے، مایوسی میں امید بن کر دوا کا کام دیتی ہے۔ نماز ہماری فطرت میں رچی بسی ایسی آواز ہے جس کے زیر اثر آنے کے بعد ہم اپنی اندرونی کیفیات اور چیخ و پکار کو اس کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ یہی اصل میں ہماری زندگی کا حاصل اور مقصد ہے۔ ہم سب کی ہستی اور ذاتی زندگیوں میں اسلام کی اس عبادت جو کہ پہلے رکن کی حیثیت بھی رکھتی ہے، یہ عبادت کسی شخص سے کسی حال میں معاف نہیں کی جائے گی، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بوڑھا ہو یا جوان، عورت ہو یا مرد، بیمار ہو یا تندرست، سب پر ایک ہی طرح سے فرض ہے۔ اگر اس فرض کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنے سے بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر اس کی بھی ہمت ہو سکت نہیں تو لیٹ کر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر منہ سے بول کر آیات نہیں پڑھی جا سکتی تو اشاروں کی مدد سے ادائیگی ضروری قرار دی گئی ہے۔ اگر حالات سازگار نہیں، کہیں ٹھہر کر رک کر نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے بھی اس فرض کی ادائیگی لازمی ہے۔ اگر کسی سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، قبلہ رخ کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو جس طرف سواری جا رہی ہے اسی رخ قبلہ تصور کر کے نماز پڑھی جانی لازمی قرار دی گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے اس سبق نماز سے لی گئی اگلی عبارتیں موجود ہیں۔ آئیے ہم ان عبارتوں کی وضاحت کو سمجھتے ہیں۔ مصنف اس بات کو واضح کر رہے ہیں ان عبارتوں میں کہ انسان کی پیشانی کو ہمیشہ سے کسی مسجود کی تلاش رہی ہے جس کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو کر اپنے عبد ہونے کی دلیل دے سکے۔ انسان جس مسجود کو سجدہ کرنا چاہتا ہے اسے اپنے دل کی بے قراریوں اور اپنی خواہشوں سے آگاہ کرتا ہے۔ اس مسجود کے سامنے اپنی پیشانی جھکا کر اسے سجدہ کر کے اپنی بے قرار روح کو قرار دیتا ہے۔ اگر انسان ایسا نہ کرے تو اس کی زخمی روح کا کہیں بھی علاج ممکن نہیں۔ جنگلوں میں زندگی گزارنے والے وحشی قبائل کے انسان بھی کچھ عبادات اور رسوم بجا لاتے ہیں، اور اس طرح کی عبادات ان وحشی مذہب کے لوگوں کے دل کو سکون اور تسلی فراہم
کرتی ہے۔ جب ان غیر تہذیب یافتہ، وحشی اور جنگلی طرز زندگی گزارنے والے انسانوں کے لیے بھی کسی مسجود کا ہونا، سجدے میں اپنی پیشانی کو اس کے آگے جھکانا موجود ملتا ہے، تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے بنائے گئے آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والے انسان ہوں، وہ ان ضابطوں کے پابند نہ ہوں؟ وہ کس طرح کی عبادات نہ کرتے ہوں؟ یہ ناممکن عمل ہے، کیونکہ کسی اندیکھی طاقت کے آگے اپنے آپ کو جھکانا، اس سپر پاور غیر مرئی طاقت کے سامنے جھک کر فریادیں کرنا، دعائیں کرنا، مشکلوں سے نکلنے کے راستے تلاش کرنا، آہوازاری کرنا، یہ سب انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان اپنے دل کے اندر ایک ساز سا بجتا محسوس کرتے ہیں، جو لگتا ہے کہ نامعلوم انگلیاں اس ساز کے تاروں کو چھیڑ کر دل میں سکون و تسلی کا گداز پیدا کر رہی ہوں۔ پھر اسی وقت رب کائنات کا ارشاد سوال کی صورت میں انسان ذات سے کیا جاتا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن پاک میں جگہ جگہ اور بار بار انسانوں کی اس فطری کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور پروردگار عالم کی طرف سے ندا و آواز دی جاتی ہے کہ بتاؤ، جب تمہارا جہاز سمندر کے اندر بھنور میں پھنس جاتا ہے، سمندری طوفان اور طغیانی میں جب تم مصیبت کا شکار ہوتے ہو، تو سوائے اپنے خدا کے کس کو پکارتے ہو؟ کون ہے جو ان حالات میں تمہاری مدد اور یاوری کرتا ہے؟ اس لیے دنیا کے ہر مذہب میں خدا کی یاد کا حکم اور طور طریقے ان عبادات کی ادائیوں کے بتائے گئے ہیں، کچھ طریقے سکھائے گئے ہیں۔ دن رات میں ان عبادات اور فریضوں کی ادائیگی کے لیے وقت کا بھی تعین کر دیا گیا ہے۔ جس طرح اسلام میں اگر حمد و تسبیح ہے، تو اسی طرح یہودیوں کی عبادت مزمور ہے، اور عیسائی دعا کو عبادت تصور کرتے ہیں۔ تو پھر ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ نماز مذہب کے ان اصولوں پر چلتے ہوئے ادا کی جاتی ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب اسے متفقہ طور پر مانتے ہیں۔ ملت ابراہیمی میں نماز کی حیثیت سب سے نمایاں اور اہم ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو نماز کی تلقین نہ کی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے نظر آتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میری نسل میں سے لوگوں کو نماز کھڑی کرنے والا بنا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نماز کے حوالے سے قرآن میں تذکرہ موجود ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے اس سبق کی مزید آگے کی عبارتیں موجود ہیں۔ آئیے ہم ان عبارتوں کو سمجھتے ہیں کہ مصنف کس طرح سے نماز کو واضح کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔
سورہ آل عمران کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کر خدا کی آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز پڑھتے تھے تو قریش آپ کو تنگ کیا کرتے، آپ کا مذاق اڑایا کرتے، سجدے کی حالت میں پشت مبارک پر نجاست ڈال دیتے، گردن میں پھندا ڈال دیتے اور پھر خوب زور زور سے ہنسنے لگتے۔ اسلام کے آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حرکات کی وجہ سے رات کو یا پھر دن کو کسی غار یا درے میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور تمام مسلمان بھی اسی طرح چھپ کر نماز پڑھتے تھے یا پھر رات کے سناٹے میں اس فرض کو ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سے پہلے اسلام لانے سے 3 سال پہلے ہی رات کو نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت زید بن عمرو کہا کرتے تھے کہ اے خدا، مجھے معلوم نہیں کہ میں تجھ کو کیسے پوجوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنی ہتھیلی اٹھاتے اور اپنی ہتھیلی پر ہی سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ عرب میں ایسے لوگ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، اور اصل میں یہ لوگ کسی خاص عبادت کرنے کے طریقے سے واقف نہیں ہوتے تھے، پھر جس طرح ممکن ہوتا نماز اور عبادت بجا لاتے، چاہے انہیں قبلہ رخ کا بھی اندازہ نہ ہوتا، مگر پھر بھی اس مسجود کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اپنی پیشانی کو جھکاتے نظر آتے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس وقت ہم نے شبلی نعمانی کا مضمون نماز کے عنوان سے آدھا پڑھا ہے۔ ہمارے فرسٹ سیشن میں دیا جانے والا جو تحریری کام ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ سبق کی بلند خوانی کیجیے۔ سب سے پہلے آپ اپنی کتاب میں شبلی نعمانی کی تحریر نماز شروع سے لے کے آخر تک پورے سبق کو آپ پڑھ لیجئے، تاکہ جب ہم اگلا سیشن شروع کریں تو آپ اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ سبق کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ آپ نے شروع میں سبق کا حاصل مقصد بھی پڑھ لیا ہے، اور جب آپ سبق کی مکمل بلند خوانی کر لیں گے تو میں امید کرتی ہوں کہ بہت عمدگی اور احسن طریقے سے آپ سبق کا مرکزی خیال لکھ پائیں گے۔